نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من دعا بهم بإحسان إلى يوم الدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز سامعین، میرے دوست و بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ایک عظیم شان رکھی ہے کہ بہت بڑا مرتبہ ہے کہ اس کائنات کو جس طرح اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، کتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، تو ہم پر جو احسان ہے ہم کس طرح پورا کر سکتے ہیں اس احسان کو؟ یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر، بہت بڑا۔ اللہ رب العالمین نے جو بہت بڑا نظام بنایا اس کائنات کے اندر، تو ہمیں شکر ادا بھی بولو کرنا چاہیے۔ اور اصل مقصد کیا ہے؟ لوگ جو ہیں اعتراضات پہ اعتراضات کرتے ہیں، ہر چیز پہ اعتراضات ہیں، ہر چیز کو مطلب کہ ان کے سین کے مطابق نہیں ہوگی نا بات، تو سب سے پہلے کیا بولیں گے؟ جا یہاں سے، تیری بات بالکل فضول ہے۔ اور آج کل کے لوگ معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، کہ جو ہم حدیث مبارک پڑھ کے بتاتے ہیں یا کوئی قرآن سے بھی کوئی ریفرنس دیتے ہیں، جو جاہل لوگ ہیں، جو علم رکھنے والے وہ نہیں، جو جاہل ہے اس کا بھی انکار کرو گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا اس بارے میں۔ ایسے ایسے لوگ دیکھے ہوتے ہیں، اور بھائی میں نے سوشل میڈیا میں ایسے لوگ دیکھے، براہ راست نہیں۔ اب بولیں گے عبداللہ صاحب تو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، علمی بات کرتے ہیں، اب آپ دیکھو کہ ابھی ان کے ساتھ دیکھو جن کے پاس نہیں ہو تو شکایت ہوگی۔ یہ بھی بڑا بن سکتا ہے نا بڑا کوشچن اس چیز کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو پہلے خود سمجھ لینا چاہیے، اللہ رب العالمین نے ہر دور کی مطلب کہ سمجھ ہمیں دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ جو یہ ورلڈ ہے، دنیا ہے، اس چیز کو ہم لوگوں نے فائدہ کس طرح دینا ہے، اور اس کے کس طرح جینا ہے، اور اس طرح کس طرح فائدہ سے جینا ہے، کس کے مطابق؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ اس کو کہتے ہیں اصل مینٹلٹی پہ صحیح کام کرنا، صحیح مینٹل لیول کو درست جگہ پہ استعمال کرنا، اس کو کہا جاتا ہے اصل مقصد۔ حق بات جب ہوتی ہے تو باطل سمجھ نہیں رہا ہوتا، کیونکہ میں نے بتایا نا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بات میں وہ سمجھنے والی چیز ہوتی ہے، سمجھے گا بھی وہ، کیونکہ حق مٹنے نہیں آیا ہے۔ اس بات کو ہم لوگوں نے خود ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں، اس چیز کو ہمیں پڑھیں، تفسیر پڑھیں، علماء کی تفسیر پڑھیں، پتہ چل جائے گا حق مٹنے نہیں آیا، حق جو ہے نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، اور باطل مٹنے کے لیے آیا ہے، اس میں کوئی شک بولو نہیں ہے۔ تو معیار کیا ہے ہمارا؟ اصل معیار جو ہے ہمیں حق کو لازم کر کے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ کس طرح؟ کہ تبلیغ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور دیگر وضاحت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے اپنا اخلاق کو اچھا کرو۔ سمجھتے نہیں یہ بات کو؟ اپنے جب تک کہ اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، بھلے سے تو 24 بندے کے ہزاروں نمازی پڑھتا ہو، 24 گھنٹے پڑھتا ہو، تو اس کو وہ چیز سروکار نہیں ہوگی کہ یار دیکھو نمازی تو ہے مگر بدخور ہے، نمازی تو ہے مگر کیا روزہ تو رکھتا ہے مگر غیبت کرتا ہے بھائی، برائیاں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور کبھی جنت پر بولو نہیں جائے گا، یہ نبی کی صحیح حدیث ہے۔ آج سب سے زیادہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، سب سے زیادہ گالی ایسی عام کر دی ہے، ہر بات پہ گالی دینا، ایسا لگتا ہے بات پہ فرض عین ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو اتنا بڑا گناہ ہوتا تھا، یہ اس سے مطلب کہ آپ سمجھتے کہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، گناہ ہے مگر ایک چھوٹا موٹا ہو جائے گا، استغفار پڑھ کے ختم ہو جائے گا۔ اللہ معاف کرے، تم گالی دے کے پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو ثابت کرتے ہو، کچھ پتہ بولو نہیں ہوتا۔ کوئی حق ابھی بات کری تھی، لوگوں نے بہت مطلب کہ اس کے اندر کلپ کاٹ کے چل گئی ہے کہ دبا کے شادیاں کرو یہ والی، تو آپ کا اللہ بلا کرے لوگوں نے اس کے اندر بہت نیگیٹیوٹی پھیلانا شروع کر دی، دیکھو اس کو دیکھو یار، تو وہی نقل اتارتا جو مفتی صاحب ہوتا ہے۔
اصل ایک خاتون ہے وہ بھی بڑے بلنڈر مارے ہوئے یار پاکستانیوں نے یار. پاکستان میں جتنی بھی دنیا میں وہ نہیں ہے اپنا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو گھومتے رہتے ہیں لبرلزم ٹائپ جیسے ہوتے دیندار بھی وہ لبرلزم والے کام کر رہے ہوتے. میں نے کیا بولا حق ہمیشہ لازم ہوگا باطل بڑھ جائے گا. اب ایک خاتون آئی سوشل میڈیا پر بڑی طبیعت کی مفتی صاحب سے نا تو وہ بول رہی تھی یار ان کو کیا پتا شادیوں کے بارے میں. اب مفتی صاحب نے بولے تو ہجرے نہیں بنا کرو ہجرے نہیں بنا کرو. اب وہی کی ہو تب بھی اب بولتی ہے کہ بھائی یہ کیا بول دیا یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا. تو بھائی انسان کے بچے بن کے بات کرو. آپ نے دیکھو پہلی بات ہے اب وہ مفتی صاحب نے یہ بھی کہتے کہ پردے میں آتی ہے تو آپ کا اللہ تعالیٰ کرے ان کی اور میں ان کی کلپ سن رہا ہوں یار پردے میں نہیں رہتی بات ہے. بولے پردہ تو شریع حکم ہے رہتی بات ہے شریع حکم ہے اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے. شریع حکم نہیں ہے کیا بہت شریع حکم ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے. آپ جو ہو اپنا میسج بالکل غلط پہنچا رہی ہے. اور جب میں نے کامنٹ سیکشن پڑھے تو سارے مفتی صاحب کے حق پہ بول رہے بالکل صحیح بات کریے بالکل صحیح بات کریے بالکل صحیح بات کریے. آج کل کا دور پہلے جب نبوت کا دور تھا صحابہ کا دور تھا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ ان کے دور میں کہتا ہوں کہ صحابی رسول سے ایک شادی بھی نکال کے دکھا دو میں مان جاؤں گا. ایک بھی نکال کے دو تو انہوں نے کتنی کری ہے ایک شادی میں اتفاق کیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایک شادی میں اتفاق کیا صحابی رسول نے. تو بھائی اس چیز کو آپ خود سمجھو کہ نبی سے ثابت. ابھی وہ کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما خدیجہ نے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا تھا. ان کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جا کے نبی نے کیا کیا بولو نکاح کیا. نبی نے بھی تو دین کی نیت کے لیے کیا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نے بھی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نیت کے لیے کیا تھا. لوگوں نے تو ایسا نیگیٹیوٹی گند بھرا ہوا ہے نا گل کے انوائرمنٹ کا یہ بہت غلیظ گند ہے جو آج جو لوگ عجیب حرکتیں کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد صحابہ سے بھی ملتا ہے نبی سے ملتا ہے ویل نبی سے قرآن کی ہے. قرآن خود سورہ نساء کے اندر کہہ رہا ہے کہ دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر سکتے ہو آپ. تو آپ کو یہ بات کو پہلے سمجھنا ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ غریب بندہ بھی چار اٹھا کے کر لے. میں ان کو ترغیب دیتا ہوں کہ میں اسی بات کو تبدیل کرتا ہوں کس طرح مطلب کہ سارے گناہ گار ہیں ہم بھی گناہ گار. نکاح کو فرسٹ پریورٹی دینا ہم پر لازم ہے. ایک کرو مگر کرو تو. لوگوں نے گرل فرینڈ کے رشتے بوائے فرینڈ کے رشتے فلاں کے رشتے جھمکا کے رشتے لگا کے رکھے میں ان کو یہ بڑی اچھا لگے گا دیکھو منگنی ہو گئی یہ گھوم رہے ہاتھ پکڑ کے یہ صحیح ہے. جب نکاح کی بات کوئی کر دے یا بیوہ کو گھر دینے کی بات کوئی کر دے حق بات ہے تو کم بخت ایسا روئے گا ایسا چرے گا نا ایسا لگتا ہے اس کے اوپر کسی نے مطلب کہ زہر کی بوتل پلا دی بلکہ کیمیکل کی بوتل اس کے اوپر ڈال دی اتنی مرچیں لگی اس کو یا پھر کوئی بھی لال مرچ پر لا دی اتنی جلن ہوگی اس کو اور اتنی راحت ملے گی اس کم بخت کو کہ آپ جو ہو بڑے پنٹر ہو آپ تو یہ ہو تم باتیں تو سنو اس چیز کو. تو میں اس نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو پھیلا رہے ہو الٹے دیکھو ایک تو کلپ کٹا وہ کر دیا پھر دوسرے نمبر پہ کلپ کٹنے کے بعد جا کے وہ صرف ادھورا کلپ چل گیا یہ غلطی ہوتی. اور پھر لوگوں نے جو ہنس کے نیگیٹو ہے دیکھو اس کو دیکھو تو ہر وقت ہی اپنا لگا رہتا ہے ہر وقت یہ بات کرتا رہتا ہے اس کو پورا بیان گیا ماشاءاللہ سے اپنی جگہ پر اور اوپر سے دوسرے نمبر پہ وہ کلپ جو چھوٹا اس کے ویوز مل گئے. تو یہ نہیں ہوگا سمجھو. تو اس بات کو ہم لوگوں نے پہلے سے سمجھنا ہے کہ پہلے اس بات کو کوئی بیان تو سنو کیا بولا کیا. آپ کوئی بھی ادھورا کلپ کاٹ کے چلا دے کہ بھائی دیکھو یہ خاتون 15,000 ہے کیا بولو گیا میرا تو پتا گل ہے بھائی میرے تو بڑھ گیا ایسا ہی ہے نا. تو میرے بھائی اس چیز کو خوب سمجھ لو جو سنت ہے جو حق ہے جو فرض ہے جو آپ کا واجب ہے وہ کرو. اس کے علاوہ آپ نے اونچی چھلانگیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی بڑی بڑی چھلانگیں مار رہے ہو کہ آپ تو بڑے پنٹر ہیں ہو گئے اپنے گھر کے پنٹر ایک پہ تو ایک بیوی تو بہت بڑی لازم ہوگی. تو بھائی میں ان کو کہتا ہوں خود میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں وہ کہہ سکوں مگر ہم تو ایک کریں گے نا پہلے باقی اللہ کی مرضی ہے. میں بولتا ہوں نا تم کیوں نہیں کرتے میں نے بولا اللہ کرے گا. اچھی بات ہے اللہ کے حکم کے بنا پھر پتہ چل سکتا ہے اللہ کا حکم ہوگا ہو جائے گی نہیں ہوگی تو بس ایک میں گزارا کرو ایسی کتنے کیا کر لو گے کچھ کر سکتے ہو کچھ بھی نہیں کر سکتے. باقی ان کے نظریے یار مفتی صاحب کے انہوں نے چار کی. میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی جب دنیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے اتنی خوبصورت دی ہے تو اس پہ رہنے والے بھی تو خوبصورت ہونے چاہیے ہیں. میں یہ نہیں کہتا نہیں ہے خواتین تو ماشاء اللہ کہ مرد ہیں خواتین بھی ہیں مگر یہ کہ پھر وہ خواتین پہ اعتراض ہوتا ہے نا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو ہم لوگوں نے سمجھنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم اس کوالٹی کو سمجھیں کوئی ہم نئی چیز دریافت کرتے ہیں نا نئی چیز ہم لوگ نکالتے ہیں تو اس چیز کو ہم لوگ مانے کہ ہم کر کیا رہے ہیں.
اس کی پلاننگ ہوتی ہے. تو ہم نے اپنی زندگی کو پلان کر کے جینا ہے تو پھر ہمیں کام بھی اچھے کرنے ہوں گے. لوگ واہ کریں, برائیاں نہ کریں. تو بس یہ تو سمجھنے والی بات لوگوں کی ہے نہیں, تو اس بات کو ہم بھی نہیں سمجھا سکتے, سمجھے. جب تک کہ مینٹل لیول کے اندر بیٹھ جائے گی تو سمجھ لیں ہم نے ان کے اندر پلا دیا. اب بولتے ہیں ان کو تو لڑکیوں سے بڑی نفرت ہے یار. ابھی نفرت ہوتی شادیاں تھوڑا کرتے ہوئے ہے, نفرت ہوتی تو شادیاں تھوڑی نہ کرتے ہوتے بیٹھے. استغفر اللہ, بھائی آپ کے پسند آ جائے, یہی میرا مقصد ہے بھائی. لوگوں نے ایسے چکر چلائے ہوئے بھائی, میں نے لوگوں سے اتنا دیکھا ہے, اتنا سنا ہے, یہ فلاں کو لے کے وہ بھگ گیا, فلاں کو لے کے یہ چلا گیا, وہ فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. میرے بھائی بات کو خوب سمجھو, یہ حرام ہے جو تم پال کے بیٹھے ہو, وہ حلال ہے جو اللہ رسول نے بتایا. اس چیز کو لے کے نہ چلو, اس چیز کو بالکل لے کے نہ چلو, اس چیز کو لے کے چلو جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں اور ہمیں سکھائے ہیں, اس چیز کو بھی ماننا, ورنہ بیکار ہو یار, فالتو. جب تمہاری زندگی سنت اور اللہ رسول کے مطابق نہیں ہوگی نا تو آپ جو ہو کچھ نہیں کر سکتے, پھر آپ کچرا ہو, انسان کے نام پہ دبا ہو, سمجھے. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھنے والے تو مجھے تو گھلا گوڑی والے نہیں ہوتے, کتے بلے والے جو رشتے ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں, مجھے وہ انسان ہی نہیں ہے. مفتی صاحب نے بولا, میں نے کیا بھی دیا ایک بندے کو, تو بولا فخر سے بتا رہا ہے کہ میری گرل فرینڈ ہے. میں نے بولا تو گدھا ہے, تو انسان نہیں ہے, تو گدھا ہے, اور تو تیرے ساتھ گھومنے ہو گدھی ہے. اب آپ سوچاؤ کہ ہٹے ڈانٹے, میں نے بولا تو بڑے فخر سے بتا رہا ہے. جب کوئی شرک جب وہ کرتا ہے نا, دیکھو یہ بات کو سمجھنا, بات وہی آ رہی ہے, جو شرک کر رہا ہوتا ہے یا مدد کہتا ہے یا مدد کہتا ہے تو فوراً یا اللہ مدد کا نعرہ لگایا کرو. کوئی حرام ریلیشن قائم کر رہا ہوتا ہے تو ہر بات اس کو پہنچایا کرو. تمہارے اندر طاقت ہے تو پہنچاؤ, نہیں ہے دل میں برا سوچو. بھائی ہمارے نبی کی حدیث ہے, ہمارے پاس کیا کر لو گے جب ہمارے پیغمبر نے, میسنجر آف گاڈ نے, ہمارے لیڈر اور رہبر نے بتا دیا, بات ہی ختم. بس ہم نہیں سنتے آگے کیا فتوا ہے, کس کا کیا ہے, کچھ نہیں, ہم نہیں جانتے, ہم نہیں مانتے کسی کوئی چیز ویلڈ, ہم اپنے نبی کی چیز کو ویلڈ مانتے ہیں. وہی مطلب کہ پھر احناف نے, محدثین نے, مفسرین نے, علماء نے, صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, سب نے یہ فتوا دیا بھائی. امام اربعہ نے, سب نے یہ دیا, سب نے یہ دیا, چاہے حنفی ہو, حنبلی ہو, مالکی ہو, شافعی ہو, کوئی بھی ہو, سب نے یہ فتوا دیا. تو بات ہی ختم. جب بڑے بزرگوں کا یہ فتوا, صحابہ کا یہ فتوا, نبی کا یہ فتوا, اللہ کا یہ فتوا, قرآن کا یہ فتوا, تو بات ہی ختم. پھر میں روکوں گا اس بات کو کہ تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے کیوں بنا, بات ہی ختم ہو گئی. غصہ آتا ہے ان بدبختوں کے اوپر مجھے جو یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور مجھے ہدایت دے. اور ہاں انشاءاللہ تعالی یہ الگ سے کاٹ کے چلانا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہے کوشش کریں گے کہ قرآن مجید تفسیر سے بھی اور اوپر سے ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں. 114 صورتیں جو ہیں ہمارے قرآن مجید کی. اللہ تعالیٰ سے گزارش ہوگی کہ ہمیں اس پورے عمل کے ساتھ چلنے کی توفیق دے, کیونکہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. اور اوپر سے ہم لوگ ابھی اس کا لیکچر وہ ہر سنڈے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, تو یہ الگ سے بیان چلا دینا, ٹھیک ہے, کیونکہ انشاءاللہ ہر سنڈے بیان بھی آئے گا تفسیر القرآن کے نام سے. تو عبداللہ خان اسپیچز میں بھی کوشش کریں گے اپلوڈ کر دیں, ورنہ پہ عبداللہ خان لیکچر بلاگ کے نام سے ہی اپلوڈ کیا جائے گا, کیونکہ توفیق اللہ کی ہوتی ہے تو عمل پھر انشاءاللہ ہمارا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کی طرف سے کسی بندے کو توفیق مل جائے تو بہت عظمت کی بات ہے. اس بات کو ہمیں کلیئر سمجھ لینا چاہیے, یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. کوشش کریں خود بھی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں, جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہا علماء کے پاس پہنچ جائیں, بلا جھجک علماء کے پاس پہنچ جائیں, اور آپ جو ہے اس کی تفسیر پوچھیں, اس کا معیار پوچھیں, اس کا جو پہچانے وہ سب پوچھیں, اور دیگر جو چیزیں ہیں اس کے اوپر مطلب کہ تحقیق کریں, تاکہ آگے کوئی باطل آپ کے کوئی سوال بھی کرے تو آپ اس کی تفسیر آگے بتا دیں. تو یہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کے ساتھ ترجمہ بھی اور کوشش کریں گے تفسیر بھی آپ کے سامنے تھوڑی بہت سی جو ہے خلاصہ جو ہے رکھ دیں, تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے, اور اوپر سے اللہ تعالی ہم سب کو کوشش کرے کہ طاقت دے, ہمت دے اور معیار دے, تاکہ ہم لوگ جو ہے اس پورے عمل پہ اتر سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.